حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ 100 بار اس کلمات کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، وہ عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پشتی اختیار کی جائے۔ بس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، بس میں نے کہا، عبادت گزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا فرمایا، یہ تب سے یہ خدا کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتا ہے تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے۔ بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے، اگر تو وہ حکومت میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر معمور ہے؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روح کے قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میں نے گمان کیا اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، اور میں نے جو میرا حال دیکھا ہے یہ قیامت ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ مولا علی اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ، خدا تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے، مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے کہ وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالی نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک عورت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا، میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزے رکھتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دی۔ عورت شرما کر جانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے حضرت قعب سے ہی فیصلہ کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور رات اس پر کی، اور اپنی بیوی کا حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب مولا علی شیر خدا ہمارے گھر تے پہنچے تو میرے بابا ابوبکر صدیق سارے کام چھوڑ کر ہمارے آگے آ جاتے اور حضرت علی کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی بابا آپ ہمارے گھر آتے ہو اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا ابوبکر صدیق نے کہا بیٹی غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ کیا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہے، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنی قوم لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جو کا تو بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ ہماری یہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے۔ جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا اس خیال سے کہ شور اور واویلا نہ کیا گئے، کہیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا، اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شفت گوئی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اے جابر اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلا لاؤ
تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لو۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال کے حوصلے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنکھوں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ جھلک کر باہر آ پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ تو کب کی اس دنیا سے جا چکے ہیں، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر و استقلال سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے واقف تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدم قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے اداب مصطفیٰ آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زاروں قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ تھا اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کے لیے بخشش طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ محترم ناظرین، جو شخص 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر اور ہماری اولادوں پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دیجیے اجازت، اللہ